کسی بھی پروگرام میں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معزز عظیم اور وی آئی پی شخصیات کو دیکھتا ہوں اور میں سوچنے لگتا ہوں کہ ایک آدمی خود کو اپنی نظروں میں عظیم کیسے سمجھ سکتا ہے. یہ واقعہ کب ہوتا ہے؟ اپنے اندر کی اصل مار کے وہ کس وقت یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں واقعی وہی معزز شخصیت ہوں جو اسٹیج پہ بیٹھا ہوا ہے. اسے الجھن کیوں نہیں ہوتی؟ اس میں اور مجھ میں فرق کیا ہے؟ کیا اس کے ہاتھ گرم روٹی سے نہیں جلتے؟ کیا وہ سالن میں انگلیاں ڈبو کے نہیں کھاتا؟ کیا وہ پانی پیتے ہوئے کبھی ٹھسکا نہیں لگا اسے؟ کیا وہ کسی دوسری طریقے سے قضائے حاجت کو جاتا ہے؟ کیا وہ گانوں پہ جھومتا نہیں ہے؟ وہ دل کھول کے ہنسا نہیں کبھی؟ کیا وہ اپنے کسی قریبی رشتے سے گلے نہیں ملا جذباتی ہو کر ایسے کہ اس کی دونوں پسلیاں دب گئی ہوں؟ کیا وہ بغیر دھوئے کھجوریں نہیں کھا سکتا، ڈرائی فروٹ دھو کے کھاتا ہے؟ مطلب کیا اسے کبھی کوئی گندا لطیفہ نہیں سنا؟ چلتے میں کبھی ٹھوکر کھا کے نہیں گرا؟ کیا اس نے وہ سب وظائف خود ادا نہیں کیے جن کی وجہ سے دنیا میں اس کا ظہور ہوا تھا؟ کیا ہے عظمت؟ لوگ ایکسیپٹ کیسے کر لیتے ہیں کہ وہ اصل میں عظیم ہیں؟ کیا وہ 2 پیس شیروانی یا باسکٹ پہن کے سوتے ہیں؟ کیا انہیں خواب بھی فارمل قسم کے آتے ہیں؟ کیسے آخر ایک آدمی آئینے کے سامنے بھی خود کو عظیم لگ سکتا ہے؟ باقی سب ٹھیک ہے، دوسرے آپ کو دولت، شہرت، عزت وغیرہ کی وجہ سے عظیم کہہ سکتے ہیں، لیکن اس چیز کو ہضم کر کے آپ خود بھی عظیم ہی بن جائیں، مطلب آخر کیسے؟ دین کے علم کی بات ہے تو وہ خدا اور آپ کا معاملہ ہے. دنیا میں کوئی اور بڑا پن آپ کے پاس ہے تو وہ بھی ایک سرکاری سی چیز ہے، یعنی کسی دوسرے فیکٹر کی وجہ سے ہے جو باقیوں سے آپ کو الگ کرتا ہے. اصل آپ کی جسم، دماغ، روح، خواب، ریفلیکسز، بیماریاں، خوف، فطرت، وہ سب تو باقی انسانوں جیسا ہی ہوتا ہے. آخر کیسے ایک انسان جسے مر بھی جانا ہے وہ اپنی عظمت کا اعتراف نہ صرف سٹیج پہ بیٹھ کے سنتا ہے بلکہ خجل ہوئے بغیر اسے برداشت بھی کرتا ہے اور اس پہ منوعن یقین بھی کر لیتا ہے کہ ہاں دیکھو دوسرے میری تعریف کر رہے ہیں تو میں واقعی اس قابل ہوں؟ کیا وہ اپنی اصل نہیں جانتا؟ پھر یہ ہوا کہ میں نے ایک موٹر سائیکل لے لی، 20 سال بعد دوبارہ چلائی 1-2 ہفتے. تب مجھے سمجھ آ گیا کہ لوگ اپنے آپ کو وی آئی پی کیسے سمجھتے ہیں، وہ کس طرح خود کو دوسروں سے الگ سمجھتے ہیں اور اسٹیج پہ ان کا رویہ ایک دم معتبر کیسے ہو جاتا ہے، ایسا کہ جیسے یہ پیدا ہی اس سانچے میں ہوئے تھے. ہوا یوں کہ بارش ہونے والی تھی، دفتر پہنچنا تھا، بائک نے مجھے پورا نہلا دینا تھا. میں نے شوق کی آواز کو انسنا کرتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کر دفتر کا راستہ پکڑا. ٹھیک کوئی 5 منٹ بعد مجھے لگا کہ حسین جمال تو کیسا بلیسڈ آدمی ہے، 4 دیواری ساتھ لے کے گھوم رہا ہے، بارش ہو، آندھی طوفان آئے، تو دیکھ کے اندر اس گاڑی میں تو کیسے بیغم بیٹھا ہے. باہر چیک کر، بغیر گاڑی وہ جو لوگ ہیں وہ کتنی جلدی میں اپنی اپنی منزل کی طرف بھاگ رہے ہیں، تو اندر سکون سے محفوظ بیٹھا ہوا ہے، رم جم گرے ساون چل رہا ہے، بالکل پریشانی نہیں ہے کہ پیچھے سے کوئی آگے ٹکر مار دے گا، بار بار پیچھے نہیں دیکھ رہا. اس وقت تیرا پورا اعتماد اور انجوائے لائف ڈرائیونگ کا انداز تب کدھر جاتا ہے کہ جب تو موٹر سائیکل پہ ہوتا ہے. تب یہ جو لفظ تھا پورا اعتماد، اس نے مجھے سمجھایا کہ پریویلیجڈ آدمی اپنی پوزیشن کو اپنا حق تصور کرتے ہوئے اپنے خیالوں کی سیڑھیاں جب چڑھتا ہے تو واپسی کا راستہ بھلانے کے بعد اس میں وہ اعتماد پیدا ہونا شروع ہوتا ہے جس نے اسے خود اپنی نظروں میں عظیم بنانا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ملا وی آئی پی اسٹیٹس اس نے شیر مادر سمجھ کے ہضم کرنا ہوتا ہے. سائنسی طور پر یہ بات مجھے شاہ جی نے سمجھائی. انہوں نے کہا کہ ارتقاء یعنی ایولیوشن نے انسانوں میں قدرتی طور پہ باقاعدہ یہ رویہ ڈالا ہے کہ وہ خود کو، اپنی ذات کو، اپنے خیالوں کو نہ صرف اہمیت دیں بلکہ کسی دوسرے سے بحث یا لڑائی ہو تو اپنا دفاع بھی کریں. انسانی دماغ کی سائنس کہتی ہے کہ وہ اپنے نظریات کے علاوہ کچھ بھی صحیح نہ ماننے کے لیے بنایا گیا ہے. یہ نیچے مطلب کہ انسان عقل کی بات سوچ تو سکتا ہے لیکن جہاں اپنی ذات پر سوال آئے گا وہاں اسے مان نہیں سکتا. کوئی نہ کوئی دلیل خود پیدا کر کے اس نے مطمئن ہو جانا ہے پر ٹھیک بات نہیں ماننی. گویا اہمیت جو ہے خود اپنی ذات سے بڑھ کر اس نے کسی کو نہیں دینی، اور اگر کسی وجہ سے وہ مان لے یا اہمیت دے بھی دے کسی دوسرے کو تو اسے اپنی انکساری یا فرما برداری سمجھ کے دوبارہ اپنی نظروں میں عظیم تر ہو جاتا ہے، اور یہی چیز سروائیول آف دا فٹیسٹ سے جا ملتی ہے. اب مجھے ساری گیم سمجھ آ گئی ہے. اب اگر سٹیج پہ بیٹھا کوئی بندہ مجھے عظیم ہونے کی ایکٹنگ کرتا نظر آیا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ موٹر سائیکل یا سائیکل چلانا بھول گیا ہے. بلکہ اب تو اگر کوئی مجھے حد سے زیادہ ڈاؤن ٹو ارتھ بھی لگا تب بھی میں متاثر نہیں ہوں گا. تب میں سمجھوں گا کہ یہ انکسار مارکا عظیم آدمی ہے جو زیادہ پیچیدہ برانڈ ہوتا ہے. سب گڑبڑ ہے بابا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی.